الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جس جانور کو قربانی میں ذبح کرنا ہے وہ جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، عمدہ ہو، عیب دار نہ ہو۔ جانور کے بعض عیب ایسے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، اور بعض معمولی درجے کے عیب ایسے ہیں جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، تو وہ عیوب جیسے قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، لنگڑا پن۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر چلتے وقت اس پاؤں سے کچھ سہارا بھی لے لیتا ہے، اب قربانی جائز ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن بہت واضح ہو۔ نمبر 2، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بہت واضح ہو۔ نمبر 3، والعرجاء بین ذلوها، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بہت واضح ہو۔ نمبر 5، والکثیر التی لا تنقى، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو۔ تو چاروں کا تو آپ نے نام لے کر وضاحت فرما دی، پر لنگڑا پن ایسا کہ جس سے جانور پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، دانت کا ٹوٹا ہونا۔ رد المختار فتاوی شامیہ میں ہے، اگر جانور کا اتنا دانت ٹوٹے ہوں کہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، قربانی جائز نہیں، اور اگر اتنے ٹوٹے ہوں کہ جن کے ساتھ چارہ کھا سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، کان کا کٹا ہونا۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھیں۔ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء، ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہ کریں جس جانور کا کان آگے سے کٹا ہو مقابلہ، پیچھے سے کٹا ہو مداورہ، اور اس جانور کے کان چرے ہوئے ہوں شرقاء، پھٹے ہوئے ہوں، اور ولا خرقاء، اس کے کان میں سوراخ ہو، آگے سے کٹا، پیچھے سے کٹا، یا اس جانور کا کان پھٹا ہوا ہے یا اندر سوراخ ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اب کتنا کٹا ہوا تو نہیں ہوگی، اگر پیدائشی کان نہیں ہے، ایک یا دونوں، یا تیسرا حصہ اس سے زائد کٹا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرے سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 4، سینگ کا ٹوٹا ہونا۔ سنن طحاوی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا، ان المکسورۃ القرن، ایک جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ فرمایا لا یضر، کوئی نقصان نہیں ہے، ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ جانور ایسا کہ جس کا سینگ جڑ سے نکلا ہوا نہ ہو، جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو، تو پھر اس کی قربانی ہوگی، اور اگر اس کا جڑ سے اکھڑ گیا ہے، اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 5، دم کٹی ہو۔ علاوہ سنن میں یہ بات موجود ہے کہ دم اگر تہائی سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے، اور تہائی اس سے زائد کٹی ہو پھر قربانی جائز نہیں۔ نمبر 6، تھن کا خراب ہونا۔ المعجم الاوسط لطبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يجوز فی البدن العوراء ولا العجفاء
ولل جربا ولل مستلمت اتباؤها، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جانور میں کانا الاورا، بہت کمزور، اجفا، خارشی، جربا، تھن کٹا، المستلمت اتباء، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب تھن کی مقدار کیا ہے، کتنا کٹا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو باقی 3 تھن ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ تھن یعنی ایک سے زائد 2 خراب ہیں پھر بھی جائز نہیں، زیادہ خراب ہے پھر بھی جائز نہیں۔ اسی طرح بکری اور بھیڑ کا ایک تن خراب ہے اور ایک ٹھیک ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، کانا اور اندھا جانور، کانے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اندھے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، زیادہ کمزور جانور، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں کا گودا باقی نہ رہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں معمول کے مطابق کچھ چارہ کم ملنے کی وجہ سے کمزور ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کرتے وقت جانور کا اچھی طرح خیال فرمائیں کہ ایسا عیب موجود نہ ہو جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔